حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. یہ مسلم کی حدیث ہے، 2408 نمبر ہے. حضرت حسین نے حضرت زید بن ارقم سے آگے سوال بھی کیا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ازواج اہل بیت ہی میں سے ہیں. آپ کے اہل بیت وہ بھی ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے، یعنی آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کا نمبر 2408 ہے، مسلم کی حدیث ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج مجھ پر ایک ایسا فرشتہ اترا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ مجھ سے آ کر ملے اور سلام کہے اور مجھے خوشخبری دے کہ بے شک فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور 3781 نمبر. دیکھا آپ نے، یہ ہے صحیح فضائل. اور جس کی صحیح فضیلتیں اتنی ہوں، سب سے بڑی فضیلت کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ جنتی ہونا، جنت میں اعلیٰ درجہ ہونا. اور یہاں کیا فضیلت آ رہی ہے؟ ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بچی، وہ بچی جنہیں آپ سفر پر جاتے تھے تو آخر میں ملتے تھے، واپس آتے تھے تو سب سے پہلے ملتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ کے حوالے سے مجھے تکلیف مت دیا. پتہ ہے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 بچے تھے، 4 بیٹے جو بلوغت سے پہلے ہی فوت ہو گئے، بیٹیاں بالغ ہوئیں، شادی شدہ ہوئیں، مگر 4 بچیوں میں سے 3 آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں اور آپ نے انہیں دفن کیا، ان کی موت کا صدمہ سہا. پھر بچیوں کے بچے بھی وفات پا گئے. صرف حضرت زینب کی ایک بیٹی امامہ زندہ رہی، جن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے شادی کی. باقی سب کے بچے فوت ہو گئے، صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد اولاد تھیں جو آپ کی زندگی میں زندہ بھی رہیں اور ان کے بچے بھی زندہ رہے. آپ کو بہت محبوب تھے، بہت محبوب تھے. تو وہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام کیا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہے سب کی. اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا کیا مقام ہے؟ وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اس سے بلند مرتبہ اب کچھ نہیں مل سکتا، کچھ نہیں مل سکتا. لہٰذا جن کی سچی فضیلتیں یہ ہوں، ان کے بارے میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. اور رہ گیا غم حسین میں رونا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ماتم ہر حال میں ماتم ہے اور اس پر سزا ملے گی، یاد رکھیے. ایک بات. اور دوسرا، اسلام میں ماتم ہے ہی نہیں اور شہداء کا تو ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا جتنی بھی رسمیں بنائی گئی ہیں، یہ جو ایک ہوتا ہے جی حسین رضی اللہ عنہ کا منگتا بنا دینا، بالکل غلط بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مانگنا اللہ سے ہے. حسین رضی اللہ عنہ سے یا کسی سے بھی مانگا نہیں جا سکتا، دینے والی ذات صرف اللہ کی. شرک ہے. اور دوسری بات، حسین رضی اللہ عنہ جیسے غیرت والے انسان جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو دیا، ان کے نام پر آپ بچوں کو گھر گھر منگواتے پھرتے، خود مانگتے پھرتے اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے اجر کے لیے بنایا ہے، یا ہمارا بیٹا نہیں ہوتا تھا تو اس لیے بنایا ہے. دیکھیے جی، ایک طرف تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے سے منع فرمایا، ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا اور کہا جس نے بلا ضرورت مانگا روز قیامت اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. تو بلا ضرورت سوال کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اولاد دینا صرف اللہ کا کام ہے، کسی سے بھی مانگنا شرک ہے، کسی سے بھی مانگنا شرک ہے. اب یہ آپ شرک خود منسوب کرتے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ روز قیامت اس سے ہاتھ اٹھا دیں گے اور آپ کو اپنی جواب دہی خود کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ رب کریم نے کہا نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. سورہ فاتر 15ویں آیت. خیر اس پر تو بات پھر کریں گے تو وہ موضوع تبدیل ہو جائے گا. تو یہ شرک بھی ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی.
اور پھر کیا کرتے ہیں ایسے بچوں کے؟ ایک لٹ کاٹ دیتے ہیں اور باقی بال چھوڑ دیتے ہیں. اس کو قضا کہا گیا. اسلام میں حرام ہے کچھ بال کاٹ دینا، کچھ بال چھوڑ دینا حرام ہے. یا تو پوری طرح بال رکھو اور یا پھر بال منڈوا دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے کچھ بال منڈے ہوئے ہیں، کچھ چھوڑے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کے سارے بال مونڈ دو یا اس کے سارے بال چھوڑ دو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کا نمبر 4195 ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے یعنی کچھ بالوں کے مونڈنے کچھ کے چھوڑنے سے منع فرمایا. یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کا نمبر 5921 ہے. تو یہ جن بچوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا منگتا بناتے ہیں اس میں پہلی قباحت تو یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ سے وہ چیز منسوب کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی نہ کہی، نہ کی، نہ کرنا پسند کرتے ہو. دوسرا اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ شرک ہے. اور تیسری اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ قضا جو ہے اس کا جو حال حلیہ بناتے ہیں، جو ایک خاص سبز رنگ کے کپڑے پہنا دیتے ہیں، بعض لوگ زنجیریں پہنا دیتے ہیں، یہ سب کچھ اسلام میں منع ہے. اسلام میں ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کی کوئی اجازت نہیں دی. اسی طرح میں نے جیسے یہ عرض کیا یہ دودھ کی سبیلیاں اور یہ سارا کچھ، بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے حوالے سے ایسے اعمال نہیں بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور رمضان کے روزوں کے بعد کون سے روزے افضل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیانی رات کی نماز یعنی تہجد اور محرم کے روزے سب سے افضل ہیں. مسلم کی حدیث ہے، اس کا نمبر 11063 ہے. اسی طرح عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس روزے کے رکھنے کا حکم فرمایا تو لوگوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن تو ایسا ہے کہ یہود و نصارہ اس کی تعظیم فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9ویں محرم کے ساتھ 10ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. پھر اگلا سال نہیں آنے پایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. یہ مسلم کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 1134 ہے. کہ دیکھیے اتنا اہم روزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کی بنا پر ترک کرنا نہیں قرار دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیں گے تاکہ یہودی و عیسائی کی مشابہت کا امکان جو لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ ختم ہو جائے. اور محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو سب سے افضل قرار دیا. تو یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا کہا، یہ نہیں کہا کہ زیادہ سے زیادہ کھاؤ. شیطان نے چال چلی کہ باہر اتنی سبیلیں لگا دی جاتی ہیں کہ لوگ ان کے چکر میں روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور خاص طور پر 9-10 کو تو بہت سبیلیں لگائی جاتی ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کا روزہ ہے، سب سکون سے بیٹھے، اور اگر آپ نے کروانا ہے تو افطار کروائیں روزہ داروں کا اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے. محرم کے مہینے کو سوگ قرار دے دینا بھی ہمارے ہاں کی ایک بدعت ہے کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں ہوں گی. دیکھیے جی کسی حلال چیز کو حرام کرنا جائز نہیں ہے. اور سوگ تو میں پہلے ہی عرض کر چکی ہوں کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بیوی اپنے شوہر کا سوگ 4 ماہ 10 دن مناتی. اب شہید کا تو سوگ ہی نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگیں ہوئیں، ایک وقت میں کئی صحابہ شہید ہوئے، جیسے احد کے موقع پر 70 صحابہ اکٹھے شہید ہوئے. 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں منایا گیا، وہ بھی ایسے نہیں منایا گیا. تو لہٰذا نہ یہ سوگ ہے اور نہ ہی اس مہینے میں شادیوں پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق ہے، کیونکہ دین تو پہلے مکمل ہو گیا تھا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرما دیا نا کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمت بھی تم پر مکمل کر دی، اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند فرما لیا. تو محرم کے مہینے میں شادیاں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی نا. بابرکت مہینہ ہے، بلکہ اس میں تو کرنی چاہیے کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، اور 4 جو سب سے معزز مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے. کیوں نہ کی جائیں؟ سب توہمات ہیں. اور پھر یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر کسی نے شادی کی، بعد میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ناچاکی ہوگی، تو کہتے ہیں ہاں محرم میں شادی کی تھی نا اس کا عذاب آیا. آپ کی زبانوں کی باتیں ہیں. آپ اللہ کے حلال کردہ کو حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر حال میں نکاح جائز ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ جو ساری باتیں نا بہت ہی بے وقوفانہ ہے، بہت بے وقوفانہ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح دین کے معاملے میں غلط کرنے سے بہت سختی کے ساتھ روکا گیا، بہت سختی کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. کبھی کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ دوسرے آدمی کے ناک میں رسی ڈال کر اسے گھوڑے کی طرح طواف کرا رہا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسی کاٹ دی اور کہا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے طواف کراؤ. انہوں نے اس طرح کی منت مانی ہوئی تھی ان صاحب نے. بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر 6703. اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی کو دیکھا کہ دھوپ میں کھڑا ہے. آپ نے اس کے اس طرح کھڑے ہونے کے متعلق دریافت کیا. لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص ابو اسرائیل ہے، یعنی اس کا نام ہے یہ. اس نے یہ منت مانی ہے کہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، نہ سائے میں آئے گا، نہ بات کرے گا، نہ کھائے گا پیے گا. کسی مقصد کے لیے منت مانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل پر ناپسندیدگی ظاہر کی اور فرمایا اسے کہو بات بھی کرے، سائے میں آ جائے، بیٹھے اور اپنے روزے کو پورا کرے. یہ روزہ پورا کرے جو اس نے منت مان لی ہے، باقی سارے عمل چھوڑ دے. یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر 6704. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو کہ بوڑھا آدمی ہے اور اپنے 2 بیٹوں کے سہارے بمشکل چلتا ہوا بیت اللہ کا حج کرنے جا رہا ہے. آپ نے کہا اللہ اس چیز سے بے پرواہ ہے کہ یہ اپنی جان کو تکلیف دے، اسے سوار کرو اور پھر لے کر جاؤ. بخاری ہی کی روایت ہے، 6701 نمبر ہے اس کا. دیکھیے محرم میں جتنے یہ پیدل چلتے ہیں، جوتے اتار دیتے ہیں، ہے نا، اور تکلف کے ساتھ کالے کپڑے پہنتے ہیں اور طرح طرح کی رسمیں بنائی ہوئی ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، چاقو زنی کرتے ہیں، آگ پر چلتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک تو ماتم میں آنے کی وجہ سے ہی حرام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ ان کی محبت میں کرتے ہیں ثواب کے لیے، تو اسلام میں ایسی چیزوں کا کوئی ثواب نہیں ہے. اللہ ایسی چیزوں سے بے پرواہ ہے. ٹھیک ہے.